یعنی جتنا انتشار، جتنا اختلاف، جو کچھ بھی ہمارے ہاں معیشت، معاشرت، سیاست میں بدعنوانی درائی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو ہدایت دی گئی تھی، جو رہنمائی کی گئی تھی، جس طریقے سے انسان کے اخلاقی وجود کو اس کا اصلی ہدف بنا دیا گیا تھا، یعنی قرآن مجید کی تعلیم کا سب سے بنیادی اور سب سے محوری نقطہ یہی ہے کہ تمہیں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، تمہیں انسانوں کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ جینا ہے۔ تمہارا مال تمہارا مال نہیں ہے، یہ دوسرے انسانوں کا حق اپنے اندر رکھتا ہے۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم کرے، زیادتی کرے اور کسی کا مال چھیننے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اخلاقی لحاظ سے انسان کو پاکیزہ بناتی ہے۔ قرآن مجید کی اصل دعوت یہی تھی، اور قرآن مجید کو آج بھی آپ پڑھیے تو ہمارے یہاں جو عام طور پر قصے اور کہانیاں اور نور اور بشر کی بحثیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ ان سے بالکل خالی ہے۔ وہ تو اس سادہ حقیقت کے اوپر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ نیکی کی اصل چیز کو دریافت کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اللہ پر سچا ایمان ہے، اس کے حضور میں پیشی کا احساس ہے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا ہے، اور یہ جواب دہی جس بنیاد پر ہونی ہے وہ تمہارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی ہے۔ یہ اخلاقی وجود جتنا پاکیز، جس کو قرآن نے کہا نا عمل صالح، یعنی ایسا عمل، تم سے ایسا عمل صادر ہونا چاہیے جو تمہیں بھی درست رکھے، جو تمہارے ماحول کو بھی درست رکھے، جو تمہارے معاشرے کو بھی دستور رکھے۔ یہ عمل صالح بعض اوقات چیزیں جب ایک اصطلاح بن جاتی ہیں تو لوگ اس کے مفہوم اور معنی پر غور نہیں کرتے۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے، آپ کے گھر میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے، آپ کے معاشرے میں بھی فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ صلاح کا باعث بنتا ہے، ہر جگہ فلاح کا باعث بنتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ظاہر ہے وہ وہی عمل ہے کہ جس میں انسان اپنے اخلاقی وجود کی معرفت حاصل کرے اور اس کو دریافت کر لے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میرا اصلی شرف کیا ہے۔ میں ایک اخلاقی وجود ہوں، میں اپنی پاکیزگی کو اس مقام تک پہنچاؤں گا جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے تو میں انسانیت کے شرف سے امتیاز حاصل کروں گا، نہیں پہنچاؤں گا تو پھر میرے اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم یہی تو فرمایا کہ اگر قرآن کو پکڑے رکھو گے اور اس کو اپنی تمام چیزوں کا محور و مرکز بناؤ گے، جس کو میں ہمیشہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس امت کے زوال میں جو بہت بڑی چیز شامل ہوئی وہ یہ کہ اس نے قرآن کو نہ اپنے علم کا محور و مرکز بنایا ہے، نہ اپنے عمل کا محور و مرکز بنایا ہے۔ یعنی علم میں آپ مذہبی مدرسوں میں چلے جائیے، دینی تعلیم میں چلے جائیے، آپ علم کلام فقہ کے مباحث کو دیکھ لیجئے، قرآن کو محور بنا کر دین کو سمجھنا جس طرح کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایسا ہو، وہ ہمارے علم سے نکل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر فضائل کی داستانیں ہیں، پھر قصے ہیں، پھر کہانیاں ہیں، پھر اسی نوعیت کی چیزیں ہیں، فروع کی بحثیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نہ زندگی سے کوئی تعلق ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تو وہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ خدا کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا۔ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے، میں کم نہیں تول سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں بددیانتی نہیں کر سکتا، میں کسی آدمی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت آپ کے اندر چیز حقیقی معنوں میں پیدا ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جئیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ دین کے اندر وہ چیزیں جن کا تعلق رسوم سے، سوسائٹی کے نظم سے، یا کچھ علامتی حقیقتوں کی یاد دہانی سے ہے، ان کو اصل بنا لیا جائے اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے۔ اب بھی قرآن ہی حقیقت میں اگر محور و مرکز بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کے معاملے میں آپ کے پاس ایک ایسی میزان آ جائے گی جس پر آپ ہر چیز کو پرکھ کے دیکھ سکیں۔ آپ 2 لمحوں میں اگر تعصبات سے اپنے آپ کو اٹھا لیں تو فیصلہ کر لیں گے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ آپ ما بعد طبیعیات کی ان بحثوں سے نکل جائیں گے جو ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی دلچسپی کا باعث بنی، اور بڑی بڑی ذہین شخصیتوں نے اپنے آپ کو ان کی نظر کر دیا، اور آپ کا سارا رجحان پھر، یعنی جب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ خدا کیا ہے، خدا کی معرفت کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے، خدا کے حضور میں جواب دہی کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا، تو آپ فلسفے اور علم کلام کی ان بحثوں سے نکل کر صحیح شرح پر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کی ساری توجہ طبعی علوم پر اور اس زندگی کو سنوارنے پر ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ سائنسی حقیقتوں کی طرف رجوع کریں گے اور ہام سے نکل جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید پیدا کر دیتا ہے جب اس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں۔